لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد. ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان منیب شاہد پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے عمومی طور پہ جن چیزوں کو کرنا چاہیے اور حج کے دوران جن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو بکر صاحب، آپ خطیب ہیں اور لیکچرر ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور دینی اسکالر ہیں. سمیع اللہ زبیری صاحب، سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے کہ حجاج کرام اس سفر میں جانے سے پہلے کن کن کاموں کا خیال کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر کی سنت یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ وصیت لکھ لیں صحیح. یا وصیت کر دیں لوگوں کو جو اہم بات کہنی ہے گھر والوں سے، اور اپنے مال کے بارے میں، اپنے بچے بچیوں کے بارے میں، اپنے اہل خانہ کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں. اسی طرح وصیت میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راتیں نہیں ایسی گزریں کسی مومن کی کہ اس کی وصیت کے قابل کوئی چیز ہو اور وہ پاس رکھ کے نہ سوئے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے پیغمبر علیہ السلام سے یہ سنا ہے میرے پہ ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میری وصیت لکھی ہوئی نہ ہو. تو یہ ہے وصیت، ول جسے کہتے ہیں، ول جی یہ ہمیشہ انسان کے پاس ہونی چاہیے جب اس کے پاس ویلتھ ہو یا کوئی ضروری کام ہو. صحیح. اسی طرح آداب سفر میں ہے سفر کے علم حاصل کرنا اور حج کے احکام کا علم حاصل کرنا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اگر کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، والامر للوجوب. صحیح. حکم جو ہے وہ ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی کینکریاں مارنی ہیں، طواف کب کرنا ہے، زمزم کب پینا ہے، سائی کیا آداب ہیں، کیسے سائی شروع کریں گے، مینا میں کتنی راتیں رہنا لازمی ہے، قربانی کن پہ فرض ہے، جو قربانی نہ کر سکے اس کے کیا احکام ہیں. یہ ساری چیزیں اس کو سیکھ لینی چاہیے. صحیح. یہ کچھ آداب ہیں. اور اسی طرح اگر کسی سے کچھ زیادتی کی ہے تو اس کا تحلل کر لے، اس کو کلیریفائی کر لے. حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی پہ کوئی بھی ظلم کیا ہے، صحیح. زیادتی کی، حق تلفی کی ہے، وہ آج اس سے کلیئر کر لے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ کوئی دینار کام آئے گا نہ درہم، یعنی کسی قسم کی دولت کام، سونا چاندی کام نہیں آئے گا. صحیح. اور پھر قیامت کے دن اس کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی. اگر نیکی نہ ہوئی تو پھر دوسرے کی برائیاں بھی اپنے ذمے آ جائیں گی، والعیاذ باللہ. صحیح. ایک تو یہ بھی ہے صحیح. اس کے آداب میں سے سفر سے پہلے. صحیح. اور ضرورت کی لسٹ بنا لے، جی لکھتا چلا جائے جو ذہن میں آئے کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں، ٹھیک. اور اس سے پہلے اپنے لباس اور دوسری چیزوں کو بھی پورا کریں. صحیح. مولانا ابو بکر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس سفر کے لیے انسان کو کیسے تیاری کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب بھائی، آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے. یقیناً حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کو جسمانی قوت کی ضرورت ہے. صحیح. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، حج اس پر فرض ہے جو اس کے لیے استطاعت رکھتا ہو. صحیح. علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ اس استطاعت میں جسمانی طاقت اور استطاعت کو شامل کیا ہے صحیح. کہ اس کے جسم میں اتنی قوت اور طاقت ہو کہ وہ حج کے مناسک ادا کر سکے. صحیح. لیکن حج کے لیے سفر کرنا، سفر ایک بذات خود ایک صعوبت ہے. اسی طرح پھر طواف کے لیے اپنے اندر جسمانی طاقت ہونا کہ وہ چل سکے، صحیح بھی چل کر اس کو کرنی ہے. صحیح. اور پھر منا، عرفات، مزدلفہ، اور پھر وہاں سے طواف افاضہ کے لیے آنا، پھر رمی الجمرات، یہ سارے حج کے جو مناسک ہیں یہ انسان کی جسمانی طاقت کے محتاج ہیں. صحیح. جو لوگ حجاج کرام تشریف لے جانے والے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ لے کر جائے اور حج کے مناسک اللہ ان کے قبول فرمائے. انہیں چاہیے کہ جانے سے قبل اچھے انداز میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کا جو ہے وہ اعتبار کر لیں. جن کے پاس ابھی وقت ہو کہ وہ سفر میں ابھی وقت ہے، ٹائم ہے، تو وہ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، اپنے آپ کو جسمانی طور پر فٹ رکھنے کی کوشش کریں، اپنی غذا کا خیال کریں، اور غیر ضروری ایسے کام جو ان کی قوت کو خراب کریں، سلب کریں یا جسمانی کسی بیماری کا سبب بنے، ان کاموں سے احتراز کریں. تو جتنی آپ کی جسمانی صحت اچھی ہوگی اتنے ہی زیادہ آپ حج کے مناسک بہتر انداز میں سر انجام دے سکیں گے. اسی طرح وہاں پہنچنے کے بعد بھی جو آپ نے ایام مکہ میں گزارنے یا مدینہ میں گزارنے، ایسے کھانے پینے کی، شرب و نوش کی چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہوں. بہت زیادہ ٹھنڈا زمزم بسا اوقات لوگ پینا شروع کرتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے.
ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں. تو اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا اور طاقت کا خیال رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کے ہاں قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو اس میں علماء نے بیان کیا کہ اس میں ایک چیز قوی مومن کی جسمانی قوت بھی ہے. تو اس کا ضرور خیال کیجیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ سفر حج کا صبر اور تحمل کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا. جی، تمام عبادات صبر سے جڑی ہوئی ہیں. صبح اٹھ کے وضو کرنا، نماز میں جانا، 5 وقت کی پابندی کرنا، روزہ رکھنا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے کیونکہ وہ مشقتیں اٹھاتے ہیں. تو حج تو سراپا صبر ہے، سراپا صبر ہے A to Z. اس میں آپ کی کوئی عبادت بھی جسمانی ورزش سے خالی نہیں ہے. حج کو جسمانی عبادات میں سب سے بلند مقام حاصل ہے اور مالی بھی، سب چیزیں بدنی عبادت ہے. اس میں آپ کا ویٹ بھی لوز ہوتا ہے، فیٹس برن ہوتی ہیں. بہت فائدے ہوتے ہیں حج میں جا کے. جب آپ وہاں پیدل چلتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تو بہت سے فائدے ہوتے ہیں. اور ہر وقت آپ حرم میں کھا نہیں رہے ہوتے، اس کی بھی روٹین بن جاتی ہے. صبر کرنا ہے کھانے پینے میں. یہ صبر ہے کہ جو ہی آپ نے طواف کیا فوراً ٹھنڈا پانی نہیں پینا. گرمی میں طواف کر کے گلے پہ اثر ہوگا اور گلا پھر بخار بنائے گا، اور اس کے بعد آپ طواف سے بھی جائیں گے، سعی سے، ہر چیز سے. اس لیے فرمایا والمؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف واحب الی اللہ، تاکہ وہ زیادہ عبادت کر سکے، جیسے شیخ نے حدیث پڑھی ہے. تو صبر اس میں ایک تو اپنی پرسنل ہے. دوسرا ہے الصبر علی المصائب، مصیبتوں پہ صبر. والسفر قطعۃ من العذاب، پیس آف ٹارمنٹ ہے سفر، ایک قسم کی تکلیف ہے. اور تکلیف میں رخصتیں ملتی ہیں، نماز آدھی ہو جاتی ہے، نوافل معاف ہو جاتے ہیں. جو بندہ نہ بھی پڑھے تو اجر اتنا ہی ملتا ہے جیسے حضر میں ملتا ہے غیر سفر کی حالت میں، گھر سٹے کی حالت میں. تو سفر میں آپ نے وہ نفل نہیں پڑھے تب بھی ثواب ملتا ہے جیسے مرض میں ملتا ہے. اسی طرح آپ نے صبر کرنا ہے مسافروں کے ساتھ، دیگر قوموں کے ساتھ. ہر بندہ آپ کے کلچر کو نہیں جانتا، تو آپ نے صبر کرنا ہے. آپ کہیں اس نے میرا مذاق اڑایا، یہ میری طرف پاؤں کر کے بیٹھا ہے، اس نے مجھے انگلی سے ایسے اشارہ کیا ہے. بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں نا، امریکہ میں آپ ایسے کریں گے تو وہ گڈ سمجھا جائے گا، اٹلی میں کریں گے تو یہ گالی سمجھی جائے گی. وہ اٹلی میں ایسے کرتے ہیں گڈ سمجھ. اب امریکہ میں اس طرح کریں گے تو وہ برا سمجھتے ہیں. یعنی یہ آپ کو کچھ کلچر کا کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیں. اور جو اگر کسی سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے جو آپ کے کلچر کے خلاف ہے تو معاف کریں، اس کو معاف کریں، واعفوا واصفحوا، اور درگزر کریں. یہ ہے تحمل. درگزر کرنا تحمل ہے اور برداشت کرنا صبر. مولانا ابوبکر صاحب، سفر حج میں اخلاص کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اخلاص کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ریا ہے. آپ بتائیے کہ ریا سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سفر حج پہ جانے والے حجاج کے لیے میرا خیال ہے کہ اس سے اہم اور سوال کوئی نہیں ہو سکتا. ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے. انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بالکل. تو ہر عمل کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں. ایک، وہ عمل صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. اس لیے اس سفر حج کو مبارک بنانے کے لیے اور مقبول بنانے کے لیے، مبرور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اس سفر کو اختیار کرے. ہر منسک جو ہے، نسک جو ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ادا کرے. اب یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ ہم کیسے ریاکاری سے بچ سکتے ہیں، دکھلاوے سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نیت پر نظر ہو انسان کی، اور بار بار وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے. بار بار اپنے آپ کو اس بات کی طرف موٹیویٹ کرے، سمجھائے اپنے آپ کو میں نے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. نیت کی اصلاح عمل سے پہلے بھی ہوتی ہے اور عمل کے بعد بھی ہوتی ہے. عمل کے بعد بھی اپنی نیتوں کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صدقات کے متعلق فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ممکن ہے کسی شخص نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، کسی کو کچھ دیا ہو، خرچ کرتے وقت اس کی نیت ٹھیک ہو، بعد میں وہ جتلا دے کہ جی میں نے تمہیں یہ دیا، اب نیت خراب ہو گئی. تو نیت کا عمل سے پہلے بھی اعتبار ہے اور عمل کے بعد بھی اس کی اصلاح کا خیال کرنا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں جو بڑی تیزی کے ساتھ رائج ہوتی چلی جا رہی ہوں اور وہ عموماً انسان کے اخلاص کو خراب کر دیتی. اس میں 2 اہم باتوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. نمبر 1، ہمارے ہاں حج کے بعد اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانے کا جو شوق ہے، یہ بسا اوقات انسان کی نیت کو داغدار کر دیتا ہے. لوگ پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے الحاج لکھا جائے یا حاجی صاحب لکھا جائے، یا لوگ حاجی حاجی پکاریں.
یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے آپ اس کو منع کریں. جس سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں جی ہمیں کوئی نمازی صاحب کہے، ہمیں کوئی زکوٰۃ دینے والا صاحب کہے، ہمیں کوئی دیگر نیکیاں کرنے والے ہماری طرف منسوب کرے، تو حج کو کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ اسی طرح دوسری ایک اہم ترین بیماری ہمارے ہاں جو اب پیدا ہو گئی اس معاملے میں، وہ موبائل فون کے کیمراز ہیں. صحیح. ہم گھر سے نکلنے سے لے کر تمام سفر کے دوران سیلفیز لیتے ہیں، ان کو اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پر اپلوڈ کرتے ہیں. صحیح. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا بہت زیادہ اندیشہ اور خطرہ ہے کہ جو ہمارے اخلاص کو خراب کرتی ہے. تو اس طرح توجہ ادھر ایک مختصر سی بریک دیکھتے ہیں. ناظرین الکرام ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو بکر صاحب اور ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب. مولانا ابو بکر صاحب، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ریاکاری سے محفوظ رہنے کے لیے تدابیر. آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا. جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو سیلفیز نے ہمارے اخلاص کو بہت زیادہ متاثر کر دیا. تو اپنے سفر کے دوران بہت زیادہ اس بات کی احتیاط کیجیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ سارا وقت جو ہے تصویریں کھینچنے کے اندر مصروف ہوں اور اسے اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر جو ہے وہ آپ اپلوڈ کر رہے ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنا موبائل کھول کے اپنا پیجز دیکھ رہے ہیں کہ جی کتنی لائکس آئے ہیں اور کتنے جو ہے نا مجھے لوگوں نے جو ہے کامنٹس کیے ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو اس قسم کی جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری جو پریکٹسز ہیں، ان سے احتراز کیجیے. یہ انسان کے اخلاص کو متاثر کرتے ہیں. جو وقت آپ نے اس مبارک سفر میں ان ایکٹیویٹیز پر گزارنا ہے، اس سے بہتر تھا کہ آپ کچھ نیکی کی اور کام کر لیتے، کچھ اور تلاوت کر لیتے، کچھ اور نوافل ادا کر لیتے، کچھ اور اللہ کا ذکر کر لیتے. تو یہ وہ چیزیں جو فائدہ دینے والی ہیں. تو اس سفر میں اخلاص کو برقرار رکھنے کے لیے ان چند جو ہے نا ایسی مصیبتوں سے اپنے آپ کو ضرور بچانا ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہو گئی ہیں، اور لوگ ان کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. بھائی سفر پہ گئے، گھر والے کہتے ہیں تصویر بھیجو. ان کو بھی سمجھائیں کہ اتنی زیادہ ہم تصویریں نہ کھینچیں گے، نہ اپلوڈ کریں گے. صحیح. سمیع اللہ زبیری صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ظاہری سی بات ہے حجاج کرام حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں موجود ہوتے ہیں. تو جو لوگ حج پہ نہیں گئے وہ کیا کام کریں؟ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے عشر ذی الحجہ. جی. والفجر والیال عشر والشفع والوتر. صحیح. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ عشر ذی الحجہ کی راتیں ہیں. صحیح. الشفع والوتر 10ویں قربانی کا دن اور پھر اگلا دن جو ہے اس کے علاوہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے عبداللہ ابن عباس سے، ما من ایام العمل الصالح فیہن، کہ جو بھی دنیا میں ایام ہیں پورے سال کے 360 سمجھ لیں، ان میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو کہ ان ایام عشر ذی الحجہ میں کیے گئے عمل سے بڑا ہو. مثلا آپ عام دنوں میں بہت بڑا صدقہ کریں پہاڑ جتنا، لیکن عشر ذی الحجہ کے فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ جن میں 10واں دن قربانی کا ہے، ان میں آپ نے کوئی تھوڑا سا بھی صدقہ کیا تو اس سے بڑا ہو جائے گا. صحیح. رمضان شریف کی آخری راتیں افضل ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ترین دن ہیں. صحیح. افضل ایام الدنیا عشر ذی الحجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے. صحیح. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ. آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اس میں پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ان چاروں اذکار میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور ہم سب اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی دنیا میں زندہ ہیں، اور وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، اور وہ ہر قسم کے عیب اور غلطی سے پاک ہے. وما کان ربک نسیا، وہ تو بھولتا بھی نہیں ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، ان کو تو اونگ بھی نہیں آتی اور ہمیں نیند گھیر لیتی ہے. ویطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. تو ان تمام اذکار میں توحید ہے جو کہ حج کا بھی پیغام ہے. لہٰذا ہم جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ نہ تو وہ احرام باندھ سکتے ہیں، نہ وہ سعی کر سکتے ہیں، نہ وہ حاجیوں کے دیگر کام سوائے قربانی کے کچھ کر سکتے ہیں اور ذکر کے، تو وہ ان دنوں میں ذکر کریں، الباقیات الصالحات کریں. صحابہ نے پوچھا الباقیات الصالحات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک صحابی نے پوچھا کہ کوئی کام بھی افضل نہیں ہے؟ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہونا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل نہیں، مگر وہ مجاہد جو اپنے اللہ کی خاطر جہاد کرنے گیا، پھر نہ تو وہ واپس آیا، نہ اس کا گھوڑا، نہ سامان، سب کچھ ادھر ہی ختم ہو گیا، جان بھی گئی، مال بھی، سب کچھ، اس جیسا کوئی نہیں.
باقی جو جہاد عمومی جہاد ہے اس سے بھی افضل ہے عشرہ ذی الحجہ میں ذکر کرنا، نیکی کے کام کرنا، اور امہات العبادات اس میں جمع ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جو حج پہ نہیں گئے کم از کم وہ دیگر اعمال کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ لہذا سلف صالحین ان دنوں میں تمام دروس اور تعلیم وغیرہ بند کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ صحیح۔ مولانا ابوبکر صاحب، آپ اس بات پہ روشنی ڈالیے گا کہ ایام الحج میں اور عشرہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ان کو کس طرح سے عام لوگ گزاریں؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان ایام کی فضیلت بیان کی ہے۔ میں صرف اس میں ایک بات کا اضافہ کر دیتا ہوں، جو لوگ حج پر نہیں گئے ان کے لیے ایک بہت بڑی نیکی اور ایک بہت بڑا موقع ان 10 دنوں کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے صیام یوم عرفہ۔ بالکل صحیح۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ۔ عرفہ کا روزہ جو شخص رکھے اس کے لیے مجھے اللہ سے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے یعنی 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 دن کا روزہ اور گزشتہ اور آنے والے دونوں سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے ان کو چاہیے کہ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھیں۔ اچھا، چونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی کہ ان تمام ایام میں نیکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسے میں صحابہ کرام کی یہ بھی عادت تھی جو حج پہ نہیں جاتے تھے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے اور 9 ذی الحجہ تک ہی روزہ رکھتے تھے۔ تو آج بھی عربوں کے ہاں اس بات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ذی الحجہ کے پہلے جتنے ایام ہیں 10ویں دن کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق میں روزے رکھنے ممنوع قرار دیے، ان میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ باقی 9 دن آپ روزہ رکھیں، اگر کوئی 9 دن نہیں رکھ سکتا اسے یوم عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کا دن ہے، اور اس دن باقی کے جو لوگ جو حج پر نہیں جا سکے انہیں بھی کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، اور اذکار کے متعلق تو ہم سن ہی چکے ہیں کہ ان سارے ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صحیح۔ مولانا ابوبکر صاحب، ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، میں آپ دونوں کا بہت بہت مشکور ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام اللہم لبیک میں آج ہم نے عمومی طور پہ حج میں کرنے اور نہ کرنے والے کاموں پہ روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ آپ ہمارے مہمانوں کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان منیب شاہد پروگرام اللہم لبیک سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ نے